اور عافیہ صدیقی کی والدہ عصمت صدیقی برسوں سے صرف اس ایک امید پر زندہ ہیں کہ ایک نہ ایک روز میری بچی ضرور گھر واپس آئے گی، اور اپنی مظلوم بچی کو ایک نظر دیکھنے اور سینہ لگا کر اپنی بے چین مامتا کی تڑپ مٹانے کے لیے عصمت خالہ نے کون کون سا در نہیں کھٹکھٹایا، کہاں کہاں انصاف کی دہائی نہیں دی، بے حسوں اور سنگ دلوں نے انہیں کیسے کیسے جھوٹے دلاسے نہیں دیے، ان کی ممتا بھرے جذبات اور احساسات سے کھیلنے کی کوشش کی، صرف اور صرف لفظوں کے جمع خرچ سے انہیں مطمئن کرنا چاہا، مگر آج ان میں سے بہت سے خود نشان عبرت بن گئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے، اس حسین حقانی کی طرف ہے جس نے روزانہ دھوکہ دیا اس ماں کو، اور آج قدرت نے اسے ایسا جکڑا ہے، ایسا شکنجے میں پکڑا ہے کہ حسین حقانی کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور پکڑا بھی اس کو کس کے ذریعے سے؟ ایک قادیانی دوست کے ذریعے سے، اور کرو قادیانیوں سے دوستیاں، اور ختم نبوت کے منکروں سے پینگے بڑھاؤ، ان سے دوستیاں کرو، دیکھو ایک قادیانی نے تمہیں پھنسا دیا۔ اپنی مخلوق کی بے قدری خالق کو ہرگز گوارا نہیں۔ انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے یہ ان سے پوچھیے جنہوں نے ایک اسرائیلی فوجی کی رہائی کے عوض 400 فلسطینیوں کو رہا کیا ہے، اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ زندہ قوموں کے نزدیک ان کے افراد کتنی اہمیت رکھتے ہیں، مگر جن کے دل اور ضمیر ہی مردہ ہو جائیں، ان کے نزدیک نہ ایک ماں کی قدر باقی رہتی ہے، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، اور نہ کسی اور کی۔ کبھی کسی نے ناظرین کرام ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچا ہے کہ میدان حشر میں جہاں کوئی کسی کی مدد کے قابل نہیں ہوگا، اور اگر اللہ عز و جل نے سوال کر لیا کہ میرا فلاں بندہ تمہاری غفلت اور نااہلی کی وجہ سے مر رہا تھا، میں نے تمہیں طاقت، حیثیت، استطاعت اور زبان دی تھی، تو تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب آپ سوچ لیجئے کہ موت ہم سب کے تعاقب میں بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے، زندگی اور موت کے درمیان معلق عرفہ، عافیہ اور ان کی والدہ عصمت آپا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ جہاں احساس نہیں ہوتا وہاں انسان نہیں بلکہ گدھ بستے ہیں، اور گدھوں کے شہر میں انسانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرفہ کے والد سے بات کی تھی، اور میں نے اپنے طور پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ بات میں اب ان سے نہیں کہہ سکوں گا، لیکن میں نے ان سے یہ کہا، میرے لائق کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی خدمت ہو، تو آپ کا یہ بیٹا آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر وہاں کھڑا رہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس بہن کے لیے کوئی کیمپین چلاؤں، کوئی مہم چلاؤں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے ٹویٹر پر اپنے تمام فالوورز سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ عرفہ کے لیے دعا کریں، عافیہ کی والدہ عصمت خالہ کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس دعا کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح بہت ساری بچیاں ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو بستر علالت پر ہیں۔ ہماری ایک ریگولر ویور ہیں جو بہت شوق سے عالم اور عالم دیکھا کرتی ہیں، ان کا نام ہے نتاشا، وہ بھی اس وقت موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سب کے صحت کے لیے، عافیت کے لیے آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، ہم تھوڑی دیر بعد عرفہ کے والد سے ضرور بات کریں گے۔ میں اس وقت ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں، لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہوں گی، ان میں سے ایک شخصیت تو ایسی ہیں جن کی جماعت نے، جن کی پارٹی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے صحیح معنوں میں بہت محنت کی ہے، بڑی کامیابی سے مہم چلائی ہے۔ پوری دنیا کی توجہ جماعت اسلامی نے مبذول کرائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر۔ تو ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی ہمارے ساتھ ہوں گے، جماعت اسلامی سندھ کے امیر ہیں، اس کے علاوہ سیکریٹری جنرل ہیں سنی اتحاد کونسل، سابق وفاقی وزیر، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے سربراہ، اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا ضرور کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔